بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک حدیث کا 10واں سبب، حدیث پر عمل نہ کرنے کا 10واں سبب یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث موجود ہو جس کے بارے میں امام یہ تصور کرتا ہو کہ یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا منسوخ اور یا قابل تعویل ہے، حالانکہ دوسرے ائمہ اس حدیث یا اس جیسی دیگر احادیث کو مخالف خیال نہیں کرتے یا حقیقتاً بھی وہ حدیث ایک راجح معارض کی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ جی ہاں، ذرا چلیے دیکھتے مثال دیتا ہوں میں تو ایک بکثرت اہل کوفہ بعض احادیث صحیحہ کو ظواہر قرآن سے متصادم خیال کرتے ہیں۔ ظواہر قرآن سے متصادم بتایا، دیکھیے یہ ہمیشہ بتایا دلالت جو ہے نا وہ جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے کیا، دلالت ظاہر بھی ہے، دلالت نص بھی ہے، دلالت خفی بھی ہے، دلالت مفسر بھی ہے اور دلالت محکم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دلالت کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب کیا ہے، بسا اوقات دلالت ظاہر کے مطابق عمل ہوتا ہے، بسا اوقات دلالت ظاہر کے مطابق عمل نہیں ہوتا، اور یہ اختلاف رہتا ہے کہ آیا یہ دلالت ظاہر ہے کہ دلالت ظاہر نہیں ہے، جس کی دیکھیے کچھ مثالیں آگے چل کے ابن تیمیہ بھی دیتے ہیں تو مثال سے زیادہ واضح ہوگی۔ جی جیسے کوفیوں نے کیا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیا، کس سے، ظاہر قرآن کے مخالف ہے۔ مثال کے طور پر ان کے یہاں سورہ فاتحہ کیا ہے، رکن نہیں ہے، سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر قرآن فقرہ ما تیسر کے خلاف ہے۔ دیکھیں یہاں پر دلالت ظاہر ہے، دلالت نص نہیں ہے، یہ فرق سمجھیے آپ، بات آ گئی ہے تو دیکھ، حالانکہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ دلالت نص اور دلالت ظاہر کیا چیز ہے؟ اب یہ آیت جو وہاں پر چھیڑی گئی فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ کس لیے بیان کی جا رہی ہے؟ اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ آپ کو میسر آئے وہ پڑھو، ہے کہ نہیں؟ اب اصل نص تو یہ ہے، لیکن اس کا ظاہر یہ بھی پتہ دیتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے، واجب اور رکن ہے۔ قرآن کا پڑھنا یہ گویا دلالت ظاہر ہے، لیکن نص کیا ہے کہ جو کچھ میسر آئے رات میں قرآن کی تلاوت یعنی تہجد کی تم نماز پڑھو۔ اس طرح کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس میں ایک دلالت نص ایک دلالت ظاہر ہے۔ دلالت نص کیا ہے؟ نص ہے کہ یہ آیت کس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اس لیے نہیں ذکر کی ہے کہ ہاں خرید و فروخت کرنا جائز ہے، نہیں، کس لیے بیان ہوئی ہے؟ سود اور اس کا مقارنہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سود سے تمہیں منع کر رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں خرید و فروخت کی اجازت تو ہے نا، تجارت کی اجازت ہے نا، یہ نہیں کہ ایک دروازہ تمہارے لیے بند کر دے رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے، اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا بدل بھی دیا ہے۔ تو اصل حدیث آیت جو ہے وہ کس لیے ہے یہاں پر؟ اس لیے ہے کہ اگر تمہارے لیے سود حرام ہے تو خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اسی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تجارت کرنا جائز ہے۔ لیکن کیا ہر تجارت جائز ہوگی؟ ظاہر تو یہی ہے نا، لیکن ظاہر بات اب اس کے لیے بھی مخصصات ہے، کون سی تجارت جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلالت الظاہر بھی ہوتا ہے، دلالت النص بھی ہوتا ہے۔ آیا اب دلالت الظاہر حجت ہے ہر جگہ پر یا حجت نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جی وہ سمجھتے ہیں کہ ظواہر قرآن میں جب عموم پایا جاتا ہو، ظواہر قرآن میں جب عموم پایا جاتا ہو تو اسے حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا پڑھنا یہ رکن ہوگا
اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہوگا. کیوں؟ ظاہر قرآن کو مقدم کیا جائے اور حدیث کو کیا ہے جی. حالانکہ جس کو وہ ظاہر قرآن تصور کرتے ہیں دراصل وہ ظاہر ہے ہی نہیں جی، اس لیے کہ معنی مفہوم پر دلالت کرنے کے وجوہ و اسباب بہت ظاہر، بہت زیادہ ہیں متعدد ہوتے ہیں. جی. اسی لیے ان لوگوں نے دیکھیے مثال دیا. اسی بنا پر اہل کوفہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہو تو وہ ایک گواہ پیش کرے اور دوسرے گواہ کی جگہ حلف اٹھائے. اس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ صرف 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہ ہے نا، اور اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس کو قبول نہیں کرتے. جی، ایسا کرنے پر اس کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے گا. اہل کوفہ نے اس حدیث کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن مجید میں 2 گواہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی، حالانکہ اہل علم سے حقیقت پوشیدہ نہیں کہ قرآن مجید میں بظاہر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایک گواہ اور حلف کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا. ہاں، یعنی یہ ظاہر قرآن تو ہے، ظاہر قرآن تو ہے کہ 2 مرد کی گواہی چاہیے یا 1 مرد اور 2، لیکن ظاہر قرآن یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کی نفی ہے. یعنی فیصلہ کرنے کی اور کوئی صورت، فیصلہ کرنے کی اور بھی صورت ہو سکتی ہے، 1 گواہ اور 1 قسم کھانا، دوسرے کیا ہے کچھ قرائن بھی، جیسا کہ سلف نے قرائن کا بھی اعتبار کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے فیصلہ کیا؟ 2 گواہیں فیصلہ کیا تھا. کس سے فیصلہ کیا؟ قرائن سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے اوپر کوڑا برسائے، کیوں؟ شراب پیا تھا لیکن سونگھا تو کیا ہے بو آ رہی تھی. تو کہنے کا مطلب امام ابن تیمیہ کہ صرف ظاہر قرآن ہی تک دلائل محصور نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دلائل پائے جاتے ہیں، گویا ان کا رد کر رہے ہیں. جی، حالانکہ اہل علم سے حقیقت پوشیدہ نہیں کہ قرآن مجید میں بظاہر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایک گواہ اور حلف کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا. بالفرض اگر قرآن مجید میں ایسی کوئی بات موجود بھی ہوتی تو ظاہر ہے کہ حدیث نبوی قرآن کریم کی ترجمان و مفسر ہے. ہاں جی، حدیث نبوی قرآن کریم کی ترجمان و مفسر ہے، لہذا وہی تفسیر معتبر ہوگی جو حدیث نبوی میں منقول و مذکور ہے. جی، بات واضح ہے نا کہ اگر معلوم بھی ہو جائے تو قرآن کیا، حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنے میں. جی، حدیث ترجمان قرآن ہے. جی، مسئلہ زیر قلم کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ عام طور سے معروف و متداول ہے. جی، امام احمد بن حنبل نے اس ضمن میں ایک مفصل رسالہ تحریر کیا ہے جس میں ان لوگوں کی تردید کی ہے جو الزام باطل میں مبتلا ہے کہ قرآن کریم اس امر کا محتاج نہیں کہ حدیث نبوی سے اس کی تشریح و توضیح کی جائے. دیکھیے زیادہ تر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام شافعی کا قول زیادہ نقل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شروع ہی سے تو اصولی اعتبار سے، حالانکہ وہ اصل کیا ہے حنبلی مسلک سے پر ان کا شمار ہے، جبکہ وہ کٹر اہل حدیث امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حنبلی نہیں ہے. لیکن ایک ہی ظاہر بات، انہوں نے فقہ تفقہ کہاں حاصل کیا ہے؟ فقہ حنبلی سے. لیکن زیادہ تر کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اصول فقہ کی یہ ساری بنیادیں جو رکھی ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رکھی ہیں. اور اس وقت جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد فتاوے کی بنیاد پر ان کے شاگردوں نے کچھ اصول بنانے چاہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی ان سے مناظرہ کرتے تھے، ان سے مناظرہ کرتے تھے. ان کا مناظرہ امام محمد بن حسن شیبانی سے ہے. امام شافعی جی، دوسرے کہا ہے امام شافعی مناظرہ کرتے تھے، وہ بڑا مشہور ہے ان کے ساتھ حسن شیبانی کے ساتھ بڑا مشہور ہے. اسی لیے زیادہ تر امام شافعی کا نام امام ابن تیمیہ لے رہے ہیں. اور یہاں پر احمد حنبل کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ایک رسالۃ الاتباع لکھا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ رسالہ آج پایا نہیں جا رہا ہے، البتہ اس کے بعد نقولات کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. جی، آپ نے اس ضمن میں جو دلائل و براہین ذکر کیے ہیں، افسوس کہ اس کتاب کی تنگ دامانی ان کی متحمل نہیں ہو سکتی. چند مثالیں ملاحظہ ہوں. میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو 10 15 20 صفحہ لکھ کر کہیں کہ ارے تفصیل اس کا اور ہے لیکن یہاں نہیں لکھ سکتا. امام رحمہ اللہ اور کیا لکھیں گے؟ اتنا ہی لوگ پڑھ نہیں پا رہے ہیں جتنا آپ لکھ کر کے گئے ہیں. لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ اور کیا لکھنے والے
تھے. یہ اس شخص کی وسعت معلومات کا اندازہ لگائیں آپ لوگ, کتنی اس کے اندر وسعت پائی جاتی تھی. جی چلیے. جس حدیث سے کسی آیت کے عموم کی تخصیص ہوتی ہو یا آیت مطلق ہو اور حدیث سے اس کی تقیید ہوتی ہو یا حدیث سے کسی آیت کے مضمون میں اضافہ ہوتا ہو, ایسی احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان سے زیادت علی النص لازم آتی ہے اس لیے قابل قبول نہیں. جی 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 چلیے مثال دے رہے ہیں, ہمیں مثالیں دے رہے ہیں. اصل میں مثالیں ہمارے یہاں حاشیہ بھی ہے, لیکن کیا ہے جانتے ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں ہر چیز مثال سے پیش کرتے چلوں. خود کسی آیت کو جو مطلق ہو حدیث کی بنا پر مقید کرنے کے معنی یہ ہے کہ گویا وہ آیت منسوخ ٹھہری. اسی طرح کسی عام آیت کی تخصیص حدیث کی بنا پر کرنا بھی اس کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے. جی جی چلیے. اہل مدینہ کی ایک جماعت کسی صحیح حدیث کو اس بنا پر ترک کر دیتی ہے کہ اہل مدینہ نے اس پر عمل نہیں کیا. گویا ان کے نزدیک اہل مدینہ کا اس حدیث پر عمل نہ کرنا اس حدیث کی مخالفت پر اجماع ایک ایسی دلیل ہے جو حدیث کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے. ہاں یعنی امام مالک رحمہ اللہ بہت سے چیزوں کو نقل کرنے کے بعد خود کہتے تھے کہ لیکن ہمارے شہر میں اس کے اوپر عمل نہیں ہے, اس لیے وہ بسا اوقات حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے. ان کے سامنے یہ علت تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, یہاں کے لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ اور صحابہ جو تابعین تھے ان سے علم حاصل کیے. جب یہ چیز یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو روایت کی جا رہی ہے اس میں کہیں پر سقوم یا کہیں پر کوئی اور چیز ضرور پائی جا رہی ہے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے بہت سی جگہوں کے اوپر حدیث رسول کو اسی بنیاد پر ترک کیا ہے. جی اسی قاعدے کی روشنی میں خیار مجلس کے مضمون پر مشتمل حدیث کی مخالفت کی گئی ہے. جی اس لیے کہ اہل مدینہ نے اس پر عمل نہیں کیا. اکثر جی علماء کا زاویہ نگاہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اہل مدینہ کی اس مسئلے میں مختلف آراء ہے. جی نیز یہ کہ اگر کسی مسئلے پر اہل مدینہ کا اجماع منعقد ہو بھی جائے مگر دوسرے علماء اس کے خلاف ہوں تو اندرین صورت حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اہل مدینہ کے اجماع کو قابل اعتماد تصور نہیں کیا جائے گا. ہاں جی بہت سے امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیار بیع کا مسئلہ ہے کہ آخر دو آدمی آپس میں اگر بیع کر لیتے ہیں تو اگر جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں ان کو خیار باقی رہتا ہے, لیکن جدا ہو جائیں گے تو خیار باقی نہیں رہے گا. امام ابن مالک نے اس حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث اہل مدینہ پر اس کا عمل نہیں تھا. امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سے اہل مدینہ جیسے سعید مسلم اور دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, اور اگر عمل نہ بھی کیا ہو تو عمل حدیث ہے. اصل حجت کیا چیز ہے؟ حدیث ہے, نہ کہ کسی جگہ کا عمل ہے. جی اسی طرح بعض لوگ قیاس جلی کے مقابلے میں حدیث نبوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث کی بنا پر قواعد کلیہ سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. جی قیاس جلی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا حجت ہونا کسی خاص جو دلیل کی بنیاد پر ہے بالکل واضح ہو. اس کا حجت ہونا جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہے بالکل واضح ہو. اس کی مثال دیکھیے, مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہی مثال دیتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ پہنچ جائے. یہاں پر یہ چیز ہے نا, لیکن ایک قیاس ہے. وہ کیا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھی جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نماز اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو گویا ہر نماز کا اب اس پر کسی دوسرے کو جو قیاس کرنا ہے نا, اس بنیاد پر کہ ہاں گویا ہر نماز کو اس کے وقت پر چھوڑ دینا ہے, لہذا اس حدیث کے اوپر اس بنیاد پر بعض صحابہ نے عمل نہیں کیا. کہ صحابہ نے اس سے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں کیا کہا تمہیں نماز پڑھنے یہاں تک کہ پہنچ جاؤ, بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ مبادرہ تھا اس کا. تو ظاہر حدیث کو قیاس کر کے
چھوڑ دیا اور مفہوم حدیث کو لیا. دیکھیے ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے, بلکہ اگر اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں آپ لوگ تو یہ بہت ضروری. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے دھوکہ کھاتے ہیں, بعض طور پر بعض جذباتی اہل حدیث. مثال کے طور پر آج کل رمضان آ رہا ہے, یہ عام چیز چلے گی کہ ٹھیک ہے اذان ہو جائے لیکن کھاتے اور پیتے رہو, ہے کہ نہیں؟ اور کس حدیث سے استدلال ہے؟ کس حدیث سے استدلال ہے؟ اذا اذن المؤذن وفي عهد احدكم اناء فلا يدعو حتى يقضي نحبته منه, ہے نا. یعنی اگر اذان ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے تو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے. یہ ایک ظاہر حدیث ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے, کھاتے اور پیتے رہو. لیکن ایک قیاس جلی کے خلاف ہے, قیاس جلی کے خلاف. وہ کیا ہے کہ اصل یہ چیز ہے کہ جہاں پر اذان ہو گئی یعنی وہ فجر طلوع ہو گئی وہاں پر کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط کھانے پینے کی انتہا کہاں تک رکھے گئے جی؟ طلوع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فجر و فجران, دو فجر ہے, جیسے ابن خزیمہ میں ہے. ایک فجر وہ ہے جو کھانے کو حلال کرتی ہے اور نماز کو, اور ایک فجر وہ ہے جو نماز کو حلال کر دیتی ہے اور کھانے کو حرام. یعنی دو فجر ہے. تو آپ نے گویا یہاں فجر صبح صادق کو اس کی حد قرار دی کہ وہاں پر کھانا اب حرام ہے کہ حلال ہے. یعنی اس فجر سے پہلے جو کھانا ہوگا حلال ہوگا, اس کے بعد جو ہوگا وہ حرام ہوگا. یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل واضح. اب یہ حدیث آئی تو ظاہر بات حدیث کے ظاہر کو یا چھوڑا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی, اس کی تعویل کی جائے گی. یہ نہیں ہے اس حدیث کا مفہوم کہ ہاں بھائی چلو اذان ہو بھی گئی ہے پھر میرے بڑی وسعت ہے کھاتے رہو. یا تو محمول کیا جائے بعد ان حالات کے اوپر جہاں انسان کو کوئی مجبوری ہے. ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ اذان شروع ہوئی ہے اور اس کے سامنے پریشانیاں رہتی ہیں, یا کھا رہا ہے, آدھا چا پی چکا ہے, ایک گھونٹ کا ہے, باقی چلو اس کو پوری کر لو, ہے نا. اسی لیے عموماً علماء اہل حدیث نے اسے جو محمول کیا ہے اس وقت پر, جب کہ مؤذن وقت پر نہیں بلکہ وقت سے کچھ پہلے اذان دیتا ہو, وقت سے پہلے اذان. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, کلو واشربو, کھاؤ پیو یہاں تک کہ ام مکتوم اذان دے دیں. اس لیے کہ بلال اذان پہلے دیتے ہیں, بلال اذان پہلے دیتے ہیں. تو بسا اوقات کہنے کا مطلب کہ عالم جو ہے کسی نص یا ظاہر کو کسی قیاس جلی کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے. جی چلیے. مذکورہ بالا قسم کے معارضات ہیں جو احادیث کے مقابلے میں پیش کیے جاتے ہیں, قطع نظر اس سے کہ معارضہ کرنے والا طریق حق و ثواب پر گامزن ہو یا خطا کا مرتکب ہو رہا ہو. ہاں, یعنی یہ جو 10 اسباب ذکر کیے گئے ہیں یہ علماء کے عذر ہیں. ان میں سے بعض صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور بعض درست بھی ہو سکتے ہیں. بعض کے لیے کیا, بعض صحیح درست بھی ہو سکتے ہیں اور بعض غلط اور باطل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اہل علم کا ایک عذر ہے. جی ہاں جی. حدیث کے دیگر اسباب دیکھیے یہاں پر تسکیہ حدیث دیگر اسباب جو ہے امام ابن تیمیہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن اس کے ضمن میں بڑی مثالیں ذکر کریں گے. اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ ان مثالوں پر آپ لوگوں کی نظر ہوتی جائے, پڑتی جائے. جی چلیے. ممکن ہے کہ کسی عالم کے ہاں کسی خاص حدیث پر عمل نہ کرنے کی کوئی دلیل میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی اس کے اوپر جو امام اب کہہ رہے ہیں ذرا اس پر توجہ دیں. اس لیے کہ بسا اوقات ایک عالم کوئی کام کرتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے اور آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات آپ کے سامنے نہیں ہوتے, وہ مجبوریاں, وہ ظروف آپ کے سامنے نہیں ہوتے جو اس کے سامنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی عالم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ چائے حرام ہے, چائے حرام ہے. ظاہر بات آپ کہیں کہ بیوقوف آدمی ہے, اس کو کیا پتا,
کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہاں، لیکن کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ایک مثال دے رہا ہوں حالانکہ موضوع سے ہٹ کر کے، کیوں؟ تاکہ کوئی بھی عالم، شرط یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اس کے علم اور تقوی پر کیا ہے معلوم ہو۔ مثال کے طور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو یہاں پر کویت اور اس کا مسئلہ آیا تو بہت لوگ ان کے اوپر اعتراضات کرنا، ارے یہ تو کیا ہیں حکومت کے۔ شیخ ابن باز نے ایک بار کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تب مجھ کو تم لوگ یاد کرو گے۔ جی ہاں، اس لیے کچھ لوگ آئے اور بعض مسائل پر ضد کرنے لگے، یہ وہ، آپ کہا کہ ٹھیک ہے جب میں نہیں رہوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو ایک عالم جو ہوتا ہے اس کی نظر بہت گہری ہوا کرتی ہے، بڑی بصیرت افروز ہوا کرتی ہے۔ تو اگر اس کا کوئی مسئلہ ہمیں بالکل واضح نظر آئے بالکل غلط ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس نے جو ہے اپنے یہاں کسی حاکم کی اور کسی عالم مالدار کی یا کسی وجہ سے متاثر ہو کر کے اس نے یہ بات نہیں، اس کے سامنے کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ اب مثال طور یہی جو ہم نے چائے کے بارے میں کہا، یہ حسن بنا رحمۃ اللہ نقل کیا جاتا ہے، کیوں انہوں نے کہا؟ جی ہاں، جی کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے سامنے یہ چائے ہے، یہ چائے ہے، سعیدیوں والی چائے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے۔ سعیدی کم سے کم وہ 2-3 گھنٹے تو پکتی ہے، وہ 2-3 گھنٹے، یہاں ویسے کہاں پیتے ہیں، 2-3 گھنٹے پکتی ہے، یہاں تک بالکل کالی ہو جایا کرتی ہے، بالکل کالی ہو جایا کرتی ہے۔ تو شیخ ایک بار کہیں دورے پر گئے ہوئے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایسے بالکل مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے اور بدصورت ہے، پوچھا کہ یہ، لوگوں نے کہا کہ اس کا قصہ جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اس علاقے کا خوبصورت ترین، شاید کہیں الرسائل میں ان کے یہ لکھا ہوا، حسن البنا کے رسائل میں لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ اپنے علاقے کا بڑا خوبصورت انسان تھا، لیکن اس کی عادت پڑ گئی یہ مقہا جو بنے ہوئے یہاں پر آنے کی، اور کہا کہ اس کی مثال میں دوں آپ کو۔ اس کو بلایا کہ یہاں پر آؤ، اور ایک نے 1-2 جنہیں جو کچھ پیسے دیا، فلس دیا، اور کہا کہ لے جاؤ۔ کہا چائے پیا اور اطمینان سے بیٹھ کر کے ہوش میں آ گیا۔ کہا اگر چائے کا یہ اثر انسان کے اوپر ہے تو چائے حرام ہے۔ تو یہ جو فتویٰ دیا کہ خاص ماحول کے لحاظ سے، خاص ایسے افراد کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ ہاں چائے کو انہوں نے حرام۔ تو امام ابن تیمیہ جو آگے ذکر کر رہے ہیں اس پر آپ لوگ توجہ دیں کہ بسا اوقات عالم کوئی چیز کہتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کی نظر اور اس کی بصیرت کیا ہے، ہم سے بہت آگے ہوا کرتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جی ممکن ہے کہ کسی عالم کے ہاں کسی خاص حدیث پر عمل نہ کرنے کی کوئی دلیل موجود ہو جس کی ہمیں اطلاع نہ ہو، جی، اس لیے کہ علم کے بہت سے درجات ہیں اور علماء کے باطن میں جو کچھ موجود ہے ہم اس سے بخوبی آگاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جی، اور ایک عالم گاہے اپنی دلیل بیان کرتا ہے اور گاہے نہیں کرتا، جی، کبھی بیان نہیں، جی جی، اور جب دلیل بیان کرتا ہے تو کبھی وہ دلیل ہم تک پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی، جی، اور اگر پہنچتی بھی ہے تو کبھی ہم اس کے انداز استدلال کو سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بیان کردہ دلیل بجائے خود درست ہے یا غلط۔ جی غلط ہے، اور اگر ہو سکتا ہے اس کے لیے حجت ہو، درست ہو، لیکن ہمارے لیے درست نہ ہو۔ جیسے اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ نہیں موزے پر مسح نہ کرو، موزہ نکال کر کے مسح کرو۔ اب ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد موزے پر مسح کو ناجائز نہیں، بلکہ لوگ جو ہر جگہ آسانی 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 اس طریقے سے لوگوں میں، اس لیے ہم نے ایسا کہا ہے۔ تو گویا کہ ان کے سامنے الگ مسئلہ ہے کہ قابل قبول ہے کہ نہیں قابل قبول ہے، لیکن وہ اپنے حد تک کیا ہے معذور سمجھے جائیں گے۔ ایسے ساتھیوں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میں دوسروں کیا میں خود ایسے بسا اوقات میں ایسے کام کرتا ہوں یا کسی عالم کرتے دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ عذر ہوا کرتا ہے، لیکن اوروں کے لیے وہ عذر نہیں ہے، کسی اور کے لیے وہ عذر ایسا جو اس کی صورتحال ہو۔ تو یہ باطنی امور ہیں، اس کو بنیاد بنا کر کے کسی کے اوپر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ جی یہ سب کچھ ہمارے ہاں درست صحیح، تاہم اس بات کی کوئی وجہ جواز نہیں
کہ جب ایک بات حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے, غور کریں گے جی, ہاں جی, اور اہل علم کی ایک جماعت اس کی معین بھی ہو, تو ہم اس کو محض اس لیے قابل اعتنا نہ سمجھیں کہ فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے جی, خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جی, اس لیے کہ علماء کے اقوال و آراء میں خطا کے راہ پا جانے کا احتمال شرعی دلائل میں غلطی واقع ہونے کی نسبت کہیں زیادہ ہے جی, اس لیے کہ شرعی دلائل تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے, جبکہ علماء کی آراء کو یہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہے نا, واضح ہے نا جی. چلیے, نیز یہ کہ شرعی دلیل کی تقلید و تردید اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی دوسری شرعی دلیل اس کی معارض مخالف نہ ہو, مگر کسی عالم کی رائے اس وقت جی اس وقعت کی حامل نہیں. نہیں, وقعت ہونی چاہیے نا, وقعت نہیں, وقعت اصل لفظ ہے, لفظ کیا ہے وقعت, یعنی اس کو وہ مقام حاصل, اہمیت حاصل نہیں ہے جی. اور اگر شرعی دلائل کو رد کرنے کا دروازہ اس طرح سے کھول دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی بھی شرعی دلیل موجود نہیں رہے گی. ہر آدمی کہے گا فلاں عالم نے اس پر عمل نہیں کیا لہذا یہ حجت, فلاں عامل نے اس کو نہیں لہذا یہ حجت نہیں ہے. اصل حجت کیا ہے, یعنی تمام آثار اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اصل حجت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اس کے لیے امام ابن تیمیہ نے یہ خاص کیا کہ اس حال میں کہ کچھ علماء اس کی طرف گئے ہوئے ہیں, اب کم ہیں یا زیادہ ہیں, لیکن یہ نہیں ہے یہیں پر ہو کہ ہاں کوئی عالم اس کا قائل ہے ہم اس کے قائل بن جائیں جی. یہ درست ہے کہ بعض اوقات ایک عالم حدیث کو ترک کرنے میں معذور ہوتا ہے, مگر ہم اس کے ترک حدیث کے عذر کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں جی. ارشاد ربانی ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت, یہ ایک جماعت گزر چکی, ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا, اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کا سوال ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی جی. دوسری جگہ فرمایا اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو جی. کسی شخص کے قول کی بنا پر حدیث نبوی کو ترک نہیں کیا جا سکتا, یہ کسی بھی طریقے سے جی جی. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے قول کی بنا پر حدیث صحیح کو ترک کر دے جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا, انہوں نے حدیث نبوی کی روشنی میں اس کا جواب دیا. وہ شخص کہنے لگا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تو یوں کہتے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کچھ بعید نہیں کہ تم پر آسمان سے سنگ باری ہونے لگے, میں کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یوں کہا ہے جی. یہ ساتھی آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں, ان الفاظ میں کسی معتبر کتاب میں یہ الفاظ مجھے نہیں ملے, یا کلیم ہیں اگر ان کو ملے ہوں تو, کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. البتہ یہ الفاظ ضرور ملے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے انہی خیالات میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہہ رہے ہیں. لیکن البتہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام محمد عبد الوہاب نے بھی یہ قول نقل کیا ہے. واللہ علم, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کتاب میں ہو جو ہم تک نہیں, یا ہمارا اس کے اوپر ہماری اطلاع اس کے بارے میں نہیں ہے. لیکن اللہ کل حال معنی کے لحاظ سے کیا ہے, صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی عالم ہو, کتنا ابو بکر و عمر ہی کیوں نہ ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم انہیں متہم کریں, ان کا ادب, ان کا لحاظ مد نظر رہے گا جی. اگر کسی حدیث کو مذکورہ صدر اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر ترک کیا گیا ہو اور اس حدیث صحیح میں کسی چیز کی تحلیل و تحریم کا ذکر کیا گیا ساتھیو, یہ میرے نزدیک بہت مہم بات جو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم نے اپنے نسخے میں لکھ دیا ہے مہم جدہ, ہے کہ نہیں ہے, ذرا اس پر توجہ دیں جو بات کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر آج کے اپنے حالات لوگ چھوٹے چھوٹے طالب علم جو ہے نا میڈھوں کے طریقے سے ٹر ٹر کرتے ہیں ہر طرف, اگر ان کو دیکھیں تو بہت اہم چیز ہے یہ جی. اگر کسی حدیث کو مذکورہ صدر اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر ترک کیا گیا ہو اور اس حدیث صحیح میں کسی چیز کی تحلیل و تحریم کا ذکر کیا گیا ہو,
یا کسی بات کا حکم دیا گیا ہو. جی ظاہر بات تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی چیز حرام ہے یا کوئی چیز حلال ہے، یا یہ کرو یا یہ نہ کرو ہے. جی تو اس حدیث کو ترک کرنے والے عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا، نعوذ باللہ من ذلک. جی یا اس کے برعکس ایک حلال چیز کی تحریم کا مرتکب ہوا، ہاں، یا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کی. جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. جی اسی طرح اگر کسی حدیث میں کسی فعل کے مرتکب ہونے پر کسی وعید یا لعنت یا اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب الہی کی دھمکی دی گئی ہو، جی تو اس کام کو مباح قرار دینے یا اس کا ارتکاب کرنے والے عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس وعید کا مصداق ہے. جی سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہنا تو وہ اس کی بات وہ تو اللہ کے نزدیک ملعون ہے. کیوں بھائی؟ اس نے ایسا کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے لعنت کا مستحق ہونا اور ہے، اور لعنت کا واقع ہونا اس کے اوپر اور ہے. لعنت کا مستحق ہونا، اور یہ چیز عام ماحول میں بھی آپ دیکھیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، باپ کے سامنے، استاد بڑے کے سامنے غلطی کرتا ہے، وہ اب سزا کا مستحق ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کچھ سزا بھی دی جائے. کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کو نہ پڑے. تو عالم سے اگر یہ ہو گئی تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ تو حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کہہ رہا ہے نا، لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرو اور شور شرابہ، یہاں تک کہ اسے آج کل جیسے چل رہا ہے کہ تصنیف چل رہی کہ ہاں بھائی وہ اہل حدیث ہی نہیں رہ گیا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو مسلک سلف سے خارج ہو گیا ہے، اس سے تو علم ہی حاصل نہیں کرنا چاہیے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کر آدمی فتویٰ جیسے عام طور پر چل رہا ہے آپ کے سامنے نا. تو یہ چیز کیا ہے؟ چھوچلا پن ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں پوری امت مسلمہ متفق و متحد ہے. البتہ معتزلہ بغداد کی ایک قلیل جماعت اس کی مخالف ہے. جی مثلا بشر مریسی معتزلی اور اس کے ہمنوا اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ مجتہد سے جب اجتہاد میں غلطی صادر ہو تو اس کو اس کی سزا ملے گی. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. جی لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کا اجماع ہے، اور معتزلہ میں سے کچھ لوگ گئے ہوئے، یہ نہیں کہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں. جی کیا اس بات کو بالکل ہی ہم چھوڑ دیں گے کہ بالکل اس کو کچھ نہیں ہوگا جیسے مرضی اجتہاد نہیں؟ دیکھیے آگے آ رہی ہے بات. ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں 3 چیز بیان کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ہے کہ نہیں ہے؟ 3 چیز ہے. ایک چیز تو ہے اسباب ہے، دوسرے یہ ہے کہ اب ان کے اوپر وہ وعید کے مستحق کیوں، تیسرے یہ ہے کہ کیا ایسا ہے تو ہم خاموش رہ جائیں. آپ شاید بعد میں پہنچے ہیں، ہے نا؟ ہم خاموش نہیں. کسی کا رد کرنا، کسی کی تصحیح کرنا، کسی سے بحث کرنا، یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے شخصیت کے اوپر حملہ نہیں. جی نہیں جی چلیے. سزا کے مستحق نہ ہونے کی وجہ اہل اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ کسی فعل حرام کے مرتکب کو سزا دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس فعل کی حرمت سے یا تو آگاہ و آشنا ہو اور یا آگاہ ہونے کی استطاعت سے بہرور ہو. یعنی دونوں چیزیں ہیں، اسے آگاہ ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آگاہ نہیں لیکن معلوم کر سکتا تھا، وہ معلوم کر سکتا تھا لیکن معلوم نہیں کیا. اسی لیے ساتھیوں آج یہ چیز لوگوں میں عام کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ہیں حج ہے، عمرہ، خصوصاً ان میں دوسری جمعہ ایسا کام کر جائیں گے جس سے حج کے اندر بڑا فساد آتا ہے، اور کہتے ہیں معلوم نہیں تھا. کیوں نہیں؟ تمہارے پاس ٹیلی فون نہیں مشائخ کا؟ تم آخر گئے تو سیکھ کر کیوں نہیں گئے؟ پوچھا کیوں نہیں تم نے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں چیزیں امام تیمیہ نے کہا کہ ایک چیز کیا ہے کہ اس کو علم ہو، دوسرے یہ ہے کہ اسے علم حاصل کرنا امکان ہے لیکن پھر بھی نہیں. چلو بعض کے بہت سے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ جتنا پڑھ لو گے اتنی پابندی کرنی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. یہ ڈبل سزا کا مستحق ہوگا. ایک تو سیکھنے کا نہیں سیکھا اس نے اس کا، اور دوسرے غلط کام کرنے کا. جی جو شخص کسی گاؤں میں پلا بڑا ہو یا اس نے نیا اسلام قبول کیا ہو اور لاعلمی کی بنا پر کسی فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہو تو وہ شخص نہ تو گنہگاری ہوگا اور نہ شرعی حد قائم کیے جانے کا مستحق. ہاں، یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ مسلمان ہوا جہاں ابھی دین نہیں پھیلا اور وہاں شراب پیتا، تو نے شراب پی لیا، کیا مطلب شراب کوڑے لگائے جائیں گے اس پر؟ نہیں، یہاں تک اسے بتایا جائے. جی
اگرچہ اس نے اس چیز کو حلال قرار دینے کے سلسلے میں کسی شرعی دلیل سے استدلال نہ بھی کیا ہو. جب صورتحال یہ ہے تو جو شخص کسی چیز کو حرام قرار دینے والی حدیث سے آگاہ نہ ہو بلکہ اس نے اس چیز کو مباح ٹھہرانے کے سلسلے میں کسی شرعی دلیل پر اعتماد کیا ہو تو ایسے شخص کو معذور قرار دینا یقیناً اولا و افضل ہوگا. جی سمجھیں یہ نقطے پر غور کریں ہے نا. جی اور ایسا شخص اپنے اجتہاد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف اجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ تعریف و توصیف کا سزاوار بھی ہوگا. جیسے مثال دے رہے ہیں. جی چلیے. قرآن عزیز میں فرمایا اور داؤد و سلیمان کا حال بھی سن لو جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چگ گئیں اور اسے روند گئی تھیں تو ہم نے ان کے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت نبوت اور علم بخشا تھا. ہاں دیکھیے فیصلہ حضرت سلیمان کا غلط ہے, حضرت داؤد کا غلط, حضرت سلیمان کا, لیکن اللہ دونوں کی تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم اور سمجھ میں فتویٰ کیا. البتہ ایک الگ چیز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ہی عطا کی. جی اجتہاد میں خطا و ثواب. مذکورہ بالا آیت کریمہ میں فہم و ادراک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مختص کیا مگر سلطنت و حکومت اور علم و فضل کی بنا پر باپ بیٹا دونوں کی مدح ستائش فرمائی. جی وہی کہا ہے کہ اللہ ماجور بھی ہوگا اور محمود بھی ہوگا, اس کی لائق تعریف بھی ہوگا. جی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست بھی ہو تو اس کو دگنا اجر ملے گا اور جب اس کا اجتہاد خطا پر مبنی ہو تو اسے ایک اجر ملے گا. صحیح بخاری مسلم. جی مندرجہ بالا حدیث اس حقیقت کی آئینہ داری کرتی ہے کہ اجتہاد کے غلط ہونے کی صورت میں بھی مجتہد کو ایک اجر ملے گا اس لیے کہ اس نے اپنی استطاعت کی حد تک حق معلوم کرنے کی سعی کی ہے. اس لیے اس کی بھول چوک معافی کی سزاوار ہے اور ظاہر ہے کہ جملہ احکام میں حق و صداقت کو پا لینا یا تو دشوار ہے اور یا ناممکن ہے. یعنی ہر آدمی ہر چیز کے اندر بارے میں حق تک پہنچنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ وہی سمجھیے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اجتہاد کا حق اس کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ نہیں کہ ہر آدمی اجتہاد کرنے بیٹھ جائے. ضروری ہے کہ اجتہاد کی جو صلاحیت کم سے کم علماء اہل حدیث احناف وغیرہ کو چھوڑ دیجئے علماء اہل حدیث نے رکھی ہے وہ صلاحیت تو پائی جانی چاہیے نا, ہے کہ نہیں؟ وہ صلاحیت پائی جائے جس کی بنیاد پر. بلکہ اجتہاد کے لیے بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اجتہاد صرف حاکم اور مفتی اور قاضی کا حق ہے. بس اجتہاد کس کا حق ہے؟ صرف حاکم کا. اسے اللہ کیا اجتہاد الحاکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حاکم کا یا قاضی اور مفتی وغیرہ یہ ان کا حق ہے. یہ عام لوگوں کو اجتہاد کا حق نہیں ہے. اس سلسلے میں امام ابو شامہ کی کتاب اگر آپ لوگ پڑھ لیں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ المؤمل فی الرد الامر الاول, اس کا اردو میں راہ اتباع کے نام سے آپ کے یہاں سے اس کا ترجمہ چھپا ہے, مخصوص صاحب نے چھاپا ہے کہ نہیں, راہ اتباع کے نام سے. تو اس کے اندر امام ابو شامہ نے بہت سے اقوال نقل کیے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا دیکھیے. عبداللہ ابن عمر کون ہیں ذرا سوچیں آپ کہ ان کے کسی شاگرد نے یا لڑکے نے کوئی بات پوچھی جس میں اجتہاد ضرورت تھی تو کہا کہ اس کو حاکم کے پاس بھیج دو جو مفتی ہے, میرے پاس کیوں لے کر کے آتے ہو. تو اجتہاد وہاں جہاں اجتہاد کا حق حاصل ہو, اجتہاد کی صلاحیت ہو. یہ نہیں ہے کہ اردو پڑھ کر کے چند کتابیں پڑھ لیا ہے اور فتویٰ دینا اجتہاد کرنا شروع کر دیا, ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات اسے اجتہاد کا حق حاصل نہیں ہے. جی ارشاد ربانی ہے اس نے دین کے معاملے میں تم کو تنقید میں مبتلا نہیں کیا. جی دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری سہولت چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا. جی بس ہمارے خیال سے اگر ہاں 2:30 بج گئے ہیں لوگ نہیں وہ مثالیں دے رہے ہیں.
جی 5 ساتھ لینے ہیں چلے پڑھ لیجیے جی. یہاں سے بنو قریظہ کا نیا مسئلہ شروع ہوا ہے. نہیں دیکھیے مجھے کچھ نہیں ہے، لیکن میں ظاہر بات خشک موضوع ہے، ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا ہے کہ نہیں ہے، مثالوں سے کچھ لوگ نیند بھی آ رہی ہے کہ نہیں ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، دورے کا سلسلہ جاری ہے. مزید علمی معلومات کے لیے اگلی قسط سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.